अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त नेशनल टीवी पे आपको नासूर लीग के कुछ मेंबरान, माफिया के तर्जुमान, दलाल सहाफ़त के कुछ टाउट आपको अखलाकियात पर भाषण देते नज़र आते हैं। इनको वो वक्त नहीं याद कि जब इसी नासूर लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और वहाँ बैठे जजेस को बाथरूम्स में छुप के या फिर पिछले दरवाजे से भागकर अपनी जानें बचाना पड़ी थी। ये लोग भूल गए कि नैब में पेशी के मौके पर मरियम फसादन के लिए जो पथराव किया गया था और गाड़ियों से पत्थर पकड़े गए थे जिन्हें बाद में फूल साबित करने की कोशिश की गई, और ये ख़ानदान हमेशा ऐसा ही करता है। ये पहले सब कुछ कर गुजरते हैं और बाद में इनको साबित करना मुश्किल हो जाता है। अब ये लोग अखलाकियात का भाषण झाड़ रहे हैं कि जी देखिए तहरीक इंसाफ इंतशार कर रही है, दुनिया भर से सरबराहान आ रहे हैं, तो ये इसके मौके पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं इनको याद कराना चाहता हूँ कि ज़रा अपने गिरबानों में झांक लीजिए। गो कि आपके गिरबान है ही नहीं सिरे से, लेकिन चले मुहावरतन क्या लेते हैं कि ज़रा झांक लीजिए ताकि आपको अपनी असल शक्ल जो कि भयानक है वो दिखाई दे जाए और अपनी औकात भी नज़र आ जाए। ये वही बिलावल है जिसने कहा था कि मैं देखता हूँ कि पार्लियामेंट में ओआईसी का इजलास कैसे होता है। आपको याद है ना, अभी ये क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है बिलावल का। तो ये वो लोग हैं जो हमें कहते हैं कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता है, हमारा कुत्ता टॉमी है, जो ये चाहते हैं कि मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा थू थू, यानी हम करें तो गलत है, ये लोग करें तो ठीक है। बस बात सिर्फ इतनी सी है। दुनिया भर में एहतजाज होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े मराकज़ के सामने, यूएनओ से लेके, वर्ल्ड बैंक के इजलास से लेके, यूरोपीय यूनियन के इजलास से लेके, जहाँ भी आप चले जाएं वहाँ पर लोग अपने मुतालबात के लिए वहाँ बाहर खड़े होकर एहतजाज करते हैं। लेकिन यहाँ सही मानों में जमहूरियत है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पाकिस्तान चूँकि माफिया के नरगे में है, पाकिस्तान को मकबूजा पाकिस्तान कहना चाहिए, ये माफिया काबज़ है इस पर। इसलिए इस मकबूजा पाकिस्तान में आप हक सच की आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन एक बात याद रखिए, कहते हैं कि बुराई को रोकने के लिए 3 दर्जात हैं। एक तो ये कि दिल में बुरा कहिए, दूसरा ये कि आप ज़ुबान से रोकिए, और तीसरा ये कि फिर हाथ से रोकिए। तो अब दिल में बुरा कहने वाला वक्त भी गुजर चुका, सामने मना करने वाला वक्त भी गुजर चुका, और अब हाथ से रोकने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे या किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि ये जो चल रहा है ये ऐसे ही चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नवाज शरीफ इस बात के विटनेस हैं कि 2-3 बार ये वज़ीर आज़म बने ये सोच करके कि बस ये अमीरुल मोमिनीन है और अब अगले 15 साल तक यही विराजमान रहेंगे, और फिर अगलों ने 2 साल नहीं गुजरने दिए, कभी 2.5 साल नहीं गुजरने दिए, और ये चलते बने। बेनज़ीर की हुकूमत आई तो वो भी यही सोचती थी कि बस अब तो सारा इक़्तिदार मेरे हाथ में है, और फिर उन्होंने चंद साल नहीं गुजारने दिए। इसलिए वक्त पलटते देर नहीं लगती। ये जो लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने ही बैठे रहना है, इनके पास तो वैसे ही वक्त बहुत कम है। कमर ज़मान कायरा का वो बयान सुन लीजिए जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का कि 25 तारीख से पहले पहले आईनी तरमीम होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो ये इलेक्शन खुल जाएगा, और अगर ये इलेक्शन खुल गया तो ये हुकूमत चली जाएगी। यानी ये वो चोर हैं जो घुमा फिरा कर अल्फाज के ज़रिए अपनी चोरी का एतराफ़ तो करते हैं लेकिन चोरी का सामान वापस नहीं करना चाहते। फॉर्म 47 के तहत ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे खड़े होकर हल्फ लिया, यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इनमें से एक भी बाज़मीर और गैरतमंद नहीं है जो मीडिया पे आके ये कह सके कि यार मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा, मैंने अपने अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर मैंने उसका नाम लेते हुए मैंने गलत हलफ उठाया है, मुझे अल्लाह माफ़ करे और मुझे आप भी माफ़ कर दें। क्या इनमें से एक भी बाज़मीर और गैरतमंद आदमी नहीं है? क्या ये सारे के सारे बाजारी सोच के लोग हैं, बुज़दिल हैं, ये गद्दार हैं पाकिस्तान के? बहुत हैरत होती है, यकीन कीजिए। यानी नासूर लीग और पीपल्स पार्टी के सफ़ों में एक भी पाकिस्तानी जहनीत का आदमी नहीं है। ये जितने फॉर्म 47 के तहत आए हैं इनमें पाकिस्तानियत नहीं है, ये पाकिस्तान में नहीं बसते। इनके बीवी बच्चे माँ बहन भाई क्या पाकिस्तान में नहीं है? क्या इनके आबाओ अजदाद की कब्रें पाकिस्तान में नहीं है? तो फिर इनको गैरत क्यों नहीं आती? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको ज़मीर इनका नहीं जागने देती? क्या पैसा? लेकिन पैसा तो इनके पास बहुत कुछ है, इनको पैसों की कमी नहीं है। अच्छा, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा कि और क्या वजह हो सकती है इसके अलावा। अच्छा जी, आपने कभी देखा है कि किसी सीट पर बुराजमा शख्स को चलता करने के लिए कौम एक एक दिन गिन रही हो? ये शैतान आज़म, ये इब्लीस, ये काजी फाइज ईसा, ये जा तो रहा है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। ये आईनी तरमीम पास करवाने के बाद ये लोग उस आईनी
عدالت کا قاضی فائز کو اگلا چیف بنانے جا رہے ہیں مبینہ طور پر، ابھی تک کی اطلاع کے مطابق۔ اگر آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو اب انہوں نے 7 ایسے افراد جن کو نااہل کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اسپیکر نے درخواست دے دی ہے کہ ان پر نظر ثانی کی جائے۔ یعنی یہ کتنا بڑا فراڈ کرنے لگے ہیں کہ نااہل لوگوں کو دوبارہ سے اہل کر کے اب ان کو نہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی ضرورت رہے گی، نہ فضل الرحمان کی ضرورت رہے گی، اور یہ ان سے ووٹ دلوا کے یہ اپنی آئینی ترمیم پاس کروا لیں گے۔ یعنی موجودہ سپریم کورٹ کو جس کے چیف جسٹس منصور علی شاہ بننے جا رہے ہیں، اس کو یہ تابع کر دیں گے اس آئینی عدالت کے جس پر قاضی فائز بیٹھا ہوا ہوگا۔ بات تو پھر وہی ہو گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں پتہ نہیں اس کے پاس کیا اعزاز ہے، خیر اس کے اعزاز میں جو دعوت دی جا رہی تھی وہ کینسل ہو گئی، اس لیے کہ بہت سارے ججز نے اس میں آنے سے انکار کر دیا، اور قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پر چونکہ 20 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ ارے یار، پہلی بات تو یہی جھوٹ ہے کہ اس دعوت پر 20 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، وہاں تو کتنے 20 لاکھ لگیں گے اس کو بچانے کے لیے، اس 20 لاکھ کو بچانے کے لیے قاضی فائز نے وہ ڈنر کینسل کر دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ، مزہ تو تب ہے کہ اپنی پینشن بھی معاف کر دو پاکستان کو، جو لاکھوں روپے میں ملے گی تم لوگ، یا اس پینشن کو آدھا کر دو۔ تم کہو کہ میں آدھا پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہوں، میری پینشن میں سے آدھا حصہ پاکستان کو دے دیا جائے، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، پھر تو میں مانوں کہ واقعی تم پاکستانی ہو۔ لیکن یہ رنگ بازی، یہ ڈھکوسلا بازی نہ کرو۔ تمہیں ڈر ہے کہ اس تقریب میں بھی اگر کسی نے تم پر لعنت بھیج دی تو پھر کیا بنے گا؟ وہ بچی کچی جو تھوڑی سی عزت ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ لیکن ناظرین کرام، یہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے۔ یہ آئینی ترمیم انہوں نے ہر صورت میں کرنی ہے۔ نجم سیٹھی جیسے منافق آدمی کو، جس کو نواز شریف نے اتنی مار پڑوائی تھی کہ اس کی تشریف لال کر دی تھی انہوں نے، آج یہ تشریف لال کروانے کے بعد یہ ایسا سیدھا ہوا کہ اب یہ خاندان شریفہ کا غلام اور پپٹ بن گیا ہے۔ ایجنٹ تو یہ بہت سارے لوگوں کا ہے، خیر اس کے لیے تو بات ہی چھوڑ دیجیے نا، یہ بین الاقوامی اور قومی بہت سارے لوگوں کا یہ غلام، یہ ایجنٹ ہے، یہ ڈبل ٹرپل ایجنٹ ہے، جس کا نام نجم سیٹھی ہے۔ بہت منافق آدمی ہے۔ دیکھیے کیا بکواس فرما رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب، کہ ان کو چاہیے تھا کہ آئینی ترمیم کو چھپا کے رکھتے، اس کا اظہار نہ کرتے، سیم ڈے پارلیمنٹ میں لے کے آتے اور اس کو اسی وقت ووٹنگ کراتے اور اس کا مسودہ پاس کروا لیتے۔ یہ ہیں وہ غدار صحافی، یہ ہیں وہ دلال صحافی، یہ پاکستان نام کے اس شپ کو ڈبونا چاہ رہے ہیں۔ کیا کرے بندہ یار، ان پر تو لعنت بھی اب چھوٹا لفظ رہ گیا ہے۔ وہ سہیل وڑائے جو ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی مطلب چٹکلے بیچ میں کرتے رہتے ہیں نا، کرتے تو وہ بھی منافقت ہے، وہ بھی ایسی باتیں ہی کرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نواز شریف جو ہے وہ اس کے بغیر یہاں چلنا بڑا مشکل ہے، نواز شریف کو اقتدار دینا چاہیے تھا، پاکستان کو نواز دو۔ اب دو نا پاکستان کو نواز، کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں دیا پھر شہباز اگر نواز دینا تھا تو؟ اب ایک نیا نعرہ انہوں نے ایجاد کیا ہے، کسان کو نواز دو۔ پہلے تو کسان کو واڑ کے رکھ دیا انہوں نے، اس کی گندم ہی نہیں خریدی، اب کہہ رہے ہیں کسان کو نواز دو۔ اب نواز انہوں نے کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے مجھے تو نہیں پتا بھائی، میں تو نواز شریف سنا ہوا ہے، یہ نواز کیا ہے مجھے نہیں پتا اس کا۔ اور وہ آدھی رات کو تنظیم سازی کرنے والا طلال چودھری، لو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یعنی چھاچھ تو بولے، چھننیاں بھی بولنی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کراچی جو چائنیز پر حملہ ہوا ہے ان دہشت گردوں میں اور اسلام آباد پر احتجاج کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ طلال چودھری، بس 4 حرف، اس سے زیادہ اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یار تمہیں۔ اچھا جی، یہ اپنی طرف سے ذاکر نائک صاحب کو لے کے آئے تھے کہ ان کے تھرو کچھ ایسے جملے کھلوائے جائیں گے، ان کے منہ میں کوئی جملے ڈالے جائیں گے کہ جس سے وہ کہہ دیں، اور پھر ہم بگلے بجائیں گے، ہم شادیانے بجائیں گے کہ دیکھا جی وہ تو ذاکر نائک صاحب بھی فتویٰ دے گئے، فلاں کر گئے۔ وہ ذاکر نائک صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ میرے آقا دو جہاں نبی کریم کا فرمان ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنایا۔ یہ پنجاب پورے کا پورا اسی لیے نحوست میں ہے کہ انہوں نے اس عورت کو اپنا حکمران تسلیم کیا ہوا ہے۔ پنجاب کو تو چاہیے تھا کہ باہر نکلتے اور انکار کر دیتے کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے، عورت معاون ہو سکتی ہے، حکمران نہیں ہو سکتی۔ ایک پروگرام میں نعیم حیدر پنجوتا نے غریدہ فاروقی کو کی اچھی درگت بنائی ہے۔ وہ اتنا زیادہ پرسنل ہوئی ہیں غریدہ فاروقی کہ لگتا ہے کہ وہ تو کون سا دن جاتا ہے کہ جب ان کو کوئی بری خبر ملے اور وہ شادیاں بجائیں۔ یعنی غریدہ فاروقی عمران خان کے ساتھ پتہ نہیں کیا بغض رکھتی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ 15 اکتوبر کو بہت بڑا احتجاج ہونا چاہیے، پورے پاکستان سے آپ کو اسلام آباد پہنچنا چاہیے تاکہ دنیا کے دوسرے ممالک سے آنے والے یہ سربراہان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ قوم کس کو چاہتی ہے،
عمران خان کے بارے میں متضاد خبریں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سی ایم ایچ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, ان کو چوٹیں زیادہ آئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مبینہ طور پر, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوٹلہ کے پت جیل میں ان کو بھیج دیا گیا ہے لاہور, اور مریم کے مبینہ طور پر ایما پر اس کو وہاں بھیجا گیا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہیں, کسی ریسٹ ہاؤس میں ہیں جہاں سے ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے. ان میں سے کون سی خبر سچ ہے اس کا کچھ پتہ نہیں, لیکن بہرحال تشویشناک خبر ہے. روف کلاسرا جیسا صحافی بھی اگر اس بات پر اظہار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بات ہے ضرور. اب آپ کو اپنے کپتان کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے 15 اکتوبر کو وہاں پہنچ کر دوسرے ممالک سے آنے والے سربراہان کو یہ بات باور کرانا ہے کہ ہمارے ساتھ یعنی پوری قوم کے ساتھ یہ مافیا زیادتی کر رہا ہے, اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ 17 سیٹوں والے ہیں, یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, لیکن چونکہ مافیا ہے اس لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہ ہم پر براجمہ ہوئے ہوئے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک کثیر تعداد میں ڈی چوک اسلام آباد ایک بار پھر پہنچنا ہوگا, اپنا حق لینا ہوگا, ورنہ حالات بہت خراب ہیں. بار بار علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کا ریمانڈ دیا جا رہا ہے, اور اب تو جج نے جوڈیشل کر دیا, ان کو بھیج دیا ہے جیل میں. لیکن کیا ہے انہوں نے, دیکھیں بھئی یار کیا بندہ کہے, ان کا در فٹے منہ ہے کہ انہوں نے دھماکہ خیز مواد ان پہ ڈال دیا ہے. وہ جو 2 عورتیں اکیلی اس سڑک پر کھڑی ہوئی تھی, اور پوری دنیا نے وہ مناظر دیکھے کہ نہ تو ان کے ہاتھ میں کوئی میگا فون تھا, نہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی, نہ کوئی پتھر تھا, اور ان پر دھماکہ خیز مواد ڈال دیا گیا ہے. اور یہ کاروائی مریم فتنہ اور رانا ثناء اللہ کے ایما پر مبینہ طور پر کی جا رہی ہے, اس لیے کہ رانا ثناء اللہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں کہ جو ہیروئن کا کیس ان پہ ڈالا گیا تھا یہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں عمران خان سے. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیس عمران خان نے نہیں ڈالا تھا, جس نے وہ کیس رانا ثناء اللہ پہ ڈالا تھا, رانا ثناء اللہ مر بھی جائے تو اس کا نام نہیں لے سکتا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, باقی باتیں اگلے ولاگ.